دوسرے مرحلے میں جو صفات سلبیہ جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرکب نہیں ہے، یعنی اللہ وہاں ہم نے بیان کیا کہ اللہ ہے اور کوئی اور اس کے ساتھ ہے، کوئی اور اس جیسا ہے، تو کہا جائے گا ایسا نہیں ہے۔ اب یہ کہ آیا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نظر میں رکھا جائے، کیا یہ کسی چیز سے مل کے بنا ہے، مرکب ہے، تو کہا جائے گا کہ نہیں۔ یہاں پر دیگر مسلمان فرقوں کی نسبت مکتب تشیع میں خاص امتیاز ہے کہ ہم قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا شریک بھی نہیں اور خود بھی وہ احد ہے، یعنی کسی چیز سے مل کے نہیں بنا۔ ذات اور صفات الگ الگ چیز نہیں ہیں جو یہ لازم آئے کہ پہلے ذات تھی، بعد میں صفات، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ وجود میں آیا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اس کے عین ذات ہیں۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو مانیں تو در حقیقت علم خداوند تبارک و تعالیٰ بھی ساتھ ساتھ ہے، الگ نہیں ہے، نہ کبھی الگ تھا نہ الگ ہے، نہ کبھی الگ ہوگا، نہ اس میں اضافہ ہوگا، نہ کمی واقع ہوگی۔ اللہ کی صفات اس کے عین ذات ہے، لہذا نہ خارج میں یعنی اس حقیقی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مرکب مانا جا سکتا ہے کہ اللہ کسی چیز سے مل کے بنا، اور نہ ہی ذہنی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عالم تصور میں کسی چیز سے مرکب مانا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب انسان کی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے انسان کیا ہے، کہ جب انسان کی ماہیت بیان ہو، انسان حیوان ناطق، انسان ایک ایسا جانور ہے جو عقل و شعور رکھتا ہے، البتہ عقل و شعور کا بلند ترین درجہ۔ اب یہاں ہم نے انسان کو تقسیم کیا حیوان میں اور ناطق میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ خارج میں تقسیم مانا جا سکتا ہے کہ وہ جز ہے اور مرکب ہے، اور نہ ہی ذہنی طور پر اس کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ مرکب ہے، اللہ ہی کوئی جنس ہے، کوئی فصل ہے، اللہ کی کوئی ماہیت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرکب نہیں ہے، نہ خارج میں اور نہ عالم ذہن میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا ہے، احد ہے۔